صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو جس قدر ممکن ہو اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی کے وقت ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجہ کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے، اس سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 کر دی گئیں۔ پھر پکار کر کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات اٹل ہے، تمہیں ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے، سوائے ایسی صلح کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال، اور مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں، سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔